السلام علیکم۔ میرا دین میری مرضی کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم سنوارنے والے ہیں۔ أَلَا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے؟ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسا اور لوگ ایمان لائے تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب
بل اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اچھا، اور ان کی کہاوت اسی طرح کی ہے، جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں سوجھتا۔ بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں چک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے رکوع تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی آیتیں ہیں کفار اور منافقین کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو جو ہم نے مومنین کی آیتیں پہلے 5 پڑھی تھی، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی سٹارٹ کی آیتیں، تو اب جو ہے منافقین، ادھر تو کافروں کا اور ادھر آگے سے منافقین کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم ڈراؤ نہ۔ ٹھیک ہے، جس میں ابو جہل تھے، ابو لہب تھا، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈراؤ نہ ڈراؤ وہ برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل اور ابو کفار کے حق میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں، یہ ان اللہ زینہ سے لے کے عذاب عظیم۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو ہے یہ چاہے ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی، ان کی آنکھوں پہ گھٹا ٹوپ ہے۔ ٹھیک ہے، گھٹا آنکھوں اور دلوں پہ مہر کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ کن کے لیے؟ ابو جہل اور ابو لہب اور ان کفار کے لیے تھی جو غزوہ بدر میں بھی مارے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ابو جہل ابو لہب اس کی شان نزول ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت ابو جہل ابو لہب وغیرہ کے کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہے، اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرنا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، انہیں نفع نہ ہوگا، مگر حضور کی صحیح بیکار نہیں۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء جو بھی پیغام پہنچاتے ہیں یا ان کے علاوہ بھی آج کل کے حساب سے جتنے بھی مفتی ہیں، مولانا ہیں یا ہم جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ صحیح بیکار نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نے ماننا ہے ٹھیک ہے، نہیں ماننا یہ ان کی اپنی وہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہاں ان کو ہماری طرف سے پہنچا دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بھی بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہدایت کی بات ہو گئی تھی، 13 سال ادھر دیتے رہے لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا، بد نصیب تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض رہنمائی، اقامت حجت، تبلیغ و اعلیٰ و جل کمال ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قوم پن پذیر نہ بھی ہو، یعنی کہ قوم اگر نہ بھی ہدایت لے تو ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسمین خاطر کہ کفار کے ایمان لانے سے آپ مغموم نہ ہو، آپ کی صحیح تبلیغ کامل ہے، اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، محروم اور بد نصیب تو یہ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، ان کے کانوں اور دلوں پہ پھر اللہ نے مہر کر دی۔
وہ آنکھوں پہ گھٹا ٹوپ ہے. یہ اکثر ہمارے ساتھ بھی یہ ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم کافر نہیں ہیں، لیکن آج کل ہم کیا یہ جان کے بھی یہ خود سے مولوی بنا لیتے ہیں، یہ خود سے کھینچ دیتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے نا، خود سے آیتیں گھڑ کے لے آتے ہیں، صبح کچھ اور بولتے ہیں، رات کو کچھ اور کہتے ہیں. تو آج کل ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے، کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں. کہنے سننے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چاہے مسلم ہو، بخاری ہو، سنن ابی داؤد ہو، ابو حنیفہ کا وہ ہو، سب کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ سب جتنی بھی ہیں، ترمذی شریف ہو، کوئی بھی ہے، وہ اس میں کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی ہے نا، تو پھر ہمارے فرقے کیسے بن گئے؟ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں. تو پھر فرقے کیسے بن گئے؟ بات یہ ہے کہ کئی جگہ پہ حق میں بات ہے، کئی جگہ اس کے مخالف بات ہے، کئی جگہ اب آپ ساروں کو پتہ ہے کہ ہدایت صدقہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اب سب کو پتہ ہے. لیکن کہیں آپ کو یہ پتہ ہے بات احادیث سے یہ کہ درخت نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے، اب مجھے پوری طرح سے میں اپنی الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ درخت نہ لگایا جائے کہ تم دنیا میں پڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، مطلب کیا تم دنیا میں رکھ رہے ہو؟ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا آگے پیچھے وہ ہو گیا کہ تم لوگ جو درخت لگا رہے ہو کیا دنیا داری کے لیے کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کہ تم لوگوں کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے اور تم لوگ درخت لگا رہے ہو کیونکہ جب تک وہ بڑا ہوگا تو تم لوگ کیا پتہ زندہ بھی نہ ہو. تو اس کا یہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب حدیث کسی کو بھی نہیں پتہ، اور کسی کو اگر پتہ بھی ہے تو وہ ظاہرہ جو مولانا یا مولوی ہے وہ ہوں گے، لیکن انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے. اب اس کا یہ ہوگا کہ جب میں نے ذکر کیا تو وہ آپ کو نیا لگے گا، اور جب نئی بات لگے تو پھر وہ آپ کو لگے گی یہ خود سے گڑھ کے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ قرآن کو بھی میں نے یوں کیوں رکھا ہے کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ہے میرے ساتھ اپنوں میں ہی کہ وہ اس صفحے کو یوں الٹا کے دیکھے کہ یہ واقعی مطلب یہ قرآن جو ہے یہ ادھر سے ہی بول رہی ہے یا اس کو کوئی دورہ پڑ گیا یا کوئی بھی خود سے ہی بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی باتیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو پوری طرح نہیں پڑھتے ہیں. احادیث اب میں کیوں کہتی ہوں کہ میں احادیث بھی ساتھ لے کے آؤں؟ کیونکہ احادیث نہیں پتہ ہوتی، مفہوم جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ حدیث نہیں ہوگی، کوئی اور باتیں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے جو ادھر وہ ہیں اس کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ہمیں مین چیز تو پتہ ہونی چاہیے نا کہ قرآن و سنت میں میں شان نزول کیوں بولتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کیوں، کس وجہ سے یہ آیتیں یہاں سے یہاں تک اتری ہے. اب ہر ایک اس کی وہ اپنی ایک شان نزول ہے. ٹھیک ہے، یا ایک پورے ٹاپک کی ایک شان نزول، ایک رکوع سے دوسرا رکوع الگ ہے، اس کی ایک شان نزول ہے، لیکن ہم وہ نہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آنکھوں پہ گھٹا ٹوپ ہے. ٹھیک ہے، آج کل ہماری آنکھوں پہ بھی گھٹا ٹوپ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا جی، یہ خود سے گھڑ کے لے آئے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ آج چل پڑا ہے. ہم اتنے اسلام سے پیچھے ہیں کیونکہ ہم نے صرف قرآن کو ڈیکوریشن پیس بنا کے اور کی خواب اور طلس کے ان میں سجا کے رکھ دیا کہ سجانے کے لیے آیا تھا، یا پھر مردوں کے لیے سال ثواب کر لو، اس کو سال ثواب کر لو. 40ویں اسلام نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے. 3 دن کا سوگ تھا، مصیبت میں خود کو ڈالا ہوا ہے. 1 گھنٹے کا نکاح تھا تو براتیں تو ولیمے، تو ولیمہ تو چلو ہے، برات کو پتہ نہیں کہاں سے سسٹم، مہندیوں کا سسٹم. ایک نکاح کرنا ہے، وہ بھی صحابہ مسجد میں جاتے تھے اور ولیمہ دھوم دھام سے کرتے تھے، جس کی جتنی اوقات تھی وہ اس حساب سے کرتا تھا. تو ہم نے لوگوں نے باتیں بنائی ہیں، تو ہماری آنکھوں پہ گھٹا ٹوپ ہے. جب ہم اسلام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ خود سے گھڑ کے لے آئے ہیں، یا مولویوں کی وہ بنائی ہوئی ہے. مولوی خود سے بول لیتے ہیں، کسی نے 10 سال لگائے ہیں، 15 لگائے ہیں، 2 لگائے ہیں، 1 لگایا، جو بھی لگایا، کورس کیا ہے کوئی، تو وہ خود سے تو نہیں گھڑ کے لائے نا. اب ہمیں کیا کہا جاتا ہے، خود سے گھڑ کے لے آتے ہیں. تو اس لیے پھر میں نے یہ قرآن اور یہ حدیث اس سب کی، تاکہ سب کو پتہ لگے ہم خود سے گھڑ کے نہیں لا رہے، یہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے. اس سے آگے جو یہ مطلب اس آیت کا کوئی بن سکتا ہے تو اس کا قریب ترین مطلب کیا ہوگا؟ کفار کی تو آنکھوں پہ پورا ہی گھٹا ٹوپ ہے، وہ تو بالکل ہی بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ سبق ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے اترا ہے نا، تو یہ ہمارے لیے بھی کہ ہم نے کہاں پہ گھٹا ٹوپ کی ہوئی ہے. ہم نے کیوں اپنے کانوں دلوں پہ مور لگا لی ہے، زبردستی کی مور لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں سننا، بچوں کو مولوی نہ بن جائے. استغفر اللہ، کے قرآن سے انہیں دور کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں جتنی یہ بہترین کتاب ہے کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنی عمر ہماری ضائع کروا دی، اور جو چلے گئے ہیں وہ بیکار چلے گئے ہیں.
تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کن کے لیے؟ یہ ابو جہل، ابو لہب اور ان کے لیے، یا وہ جو گمراہ ہوئے اس راستے سے، ٹھیک ہے. ویسے اس کی شان نوز ابو جہل اور ان لوگوں کے لیے کہ ان کو سمجھائے نہ سمجھائے، ان کو کوئی وہ نہیں ہے. اور اسے دل کی ڈراؤ نہ ڈراؤ، یہ اس دل کی سختی سے بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے اتنے پتھر کے پتھر بھی لرز جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے پتھروں کی بھی شان بیان کی ہے کہ پتھر بھی، آپ آگے سورہ بقرہ میں آگے جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پتھروں کی بھی شان اللہ نے بیان کی ہے کہ ڈر سے گر جاتے ہیں، نہریں پانی کی نکل آتی، لیکن ان کے دل ایسے ہیں کہ پتھر نے ڈراؤ نہ ڈراؤ نے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں جی. اب آ جائیں یہاں سے آیتیں ساری، یہ 13 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ یہاں سے تھی، یہ میں نے اوپر سے نشان کر دیا، یہ 6ویں میرے خیال سے 7ویں آیت سے، ٹھیک ہے. یہ آگے یہ ساری 13 آیتیں یہ منافقین کے لیے، ٹھیک ہے. اس کی شان نزول منافقین کی دیکھ لیں. یہاں سے 13 آیتیں، یعنی کہ اس سے، ٹھیک ہے، 7ویں سے، یہاں سے 13 آیتیں منافقین کی شان میں نازل ہوئی جو باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بظاہر، یعنی کہ جیسے ہمارے اب کپڑے ہیں تو بظاہر اچھے لگے ہوں، لیکن جیسے کپڑے ہمیں وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے سامنے ایک لبادہ پہنا ہو کہ میں نے پردہ کیا ہوا ہے، میں بہت مومن ہوں، لیکن اندر میرا جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یا اندر سے میں چاہتی ہوں کہ اسلام کو نقصان پہنچے، یا میں وہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ سامنے سے ظاہری طور پہ مسلمان تھے لیکن اندر سے یہ کافر تھے، یعنی کہ دل ان کے کافر تھے، ٹھیک ہے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اوپر سے انہوں نے اپنا ظاہر بنایا. آج کئی ایسے مسلمان بھی ہیں جو اوپر سے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی، لیکن جب ڈیٹ مارنی ہو، جب کوئی برا کام کرنا ہو، داڑھی رکھ لیتے ہیں اور وہ بایا کر لیتی ہیں جی ہم مومن ہیں، اور وہ بظاہر ایک انہوں نے پردہ کر کے پھر وہ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ سارے نیکوکار یہ کر رہے تھے، سارے نیکوکار نہیں کر رہے، تو انہوں نے بھی ایک لبادہ کی انہوں نے رو لیا. کوئی سچ میں ہماری طرح کے ہیں جو لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی پردے کو بدنام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، داڑھی کو بدنام کرتے ہیں. اور آسان ہے، جس میں دہشت گردی بھی ہے، آرام سے داڑھی رکھ لو. کیوں داڑھی کافر نہیں رکھتے داڑھی؟ اب آپ دیکھیں سکھوں نے اتنی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہے، کیا ہے وہ لمبے بال کر لو، اوپر سے پگڑی اتار دو، آرام سے بم پھاڑ دو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ اب مائنڈ بن گیا تو پھر وہ دہشت گردی میں، اب اس میں کون سی اس پوری آیت میں دہشت گردی کی بات ہوئی ہے، لیکن بس وہ بنا دیا گیا ہے. چلیں جی. منافقین کی آیتیں، یہاں سے 13 آیتیں منافقین کی شان میں نازل جو باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ہم بمومنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا مدعی ہونا، نماز روزہ تک مومن کے لیے کافی نہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی اب دیکھیں یہاں پہ کلیئر کہ ہم نے صرف 5 رکنی وہ بنایا ہوا ہے اسلام، جبکہ یہ 30 پارے ہیں. تو ہم نے 30 پاروں میں صرف اللہ تعالیٰ نے نماز 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 نماز، قرآن قرآن پڑھو، اور زکوٰۃ 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 دو، حج 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 کرو، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا ہوا نا. ان پورے 30 پاروں میں پورا ایک دین، پورا ایک اٹھنے بیٹھنے سے لے کے، کھانے پینے سے لے کے، جنگوں سے لے کے، بڑے بڑے وہ سب اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. انبیاء کے واقعات اس کے اندر، ہر ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، پوری ایک چیز، سود، ہر ایک، مطلب پورا نظام عمل ہے اس کے اندر، نظام ہے. ہم نے اس کو نظام لانا چاہیے، ہم نظام نہیں لاتے، ہم صرف باتیں. جب تک نظام نہیں آئے گا تو اسلام کہاں سے آیا؟ یہ تو آپ نے آدھا یورپ اور آدھا سکھ ازم رکھا، وہ ہندوازم رکھا ہوا ہے. اسلام ہوتا تو اب اسلام صرف عیدوں کے لیے ہے، اور وہ بس تھوڑی سی اس سے فائدے ہم اٹھا لیں بس، باقی ہم نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آگے کیا تھا بات، پوری مومن ہونے کے لیے کافی نہیں جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، ٹھیک ہے. نماز روزہ زکوٰۃ صرف سے نہیں پتہ چلتا. نماز تو کہیں یہ منافق بھی پڑھتے تھے، یہ 13 سے 10 سال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ ساتھ رہے ہیں، یہ روزے رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے، دل سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، دل سے اللہ کو نہیں مانتے تھے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، حتیٰ کہ ایک جگہ ان کو سزا بھی اسی لیے سب سے زیادہ سخت ہے. کافر تو چلو صرف کافر تھے، انہیں پتہ تھا ابو جہل کافر ہے،
اور حضرت ابو بکر مسلمان ہیں، مومنین ہیں، یہ تو کلیئر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر سامنے سے مسلمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے، مطلب انہوں نے ڈبل فیس کیا تھا، ڈبل پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں نا وہ۔ اب جیسے اب ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، کسی شادی پہ جاتے ہیں تو ہم سے اچھا کوئی نہیں ہوتا، گھر میں آؤ تو ہم بیوی بچوں ساروں کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، کئی دفعہ بہن بھائیوں کے اوپر ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان ہوا جو گھر والوں میں اچھا ہو۔ ہم گھر میں سب سے بری مثال ہیں اور باہر سب سے اچھی مثال ہماری دی جاتی ہے، تو یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ منافقت کر رہے ہیں۔ باہر بھی اچھے ہوں اور گھر میں باہر سے بھی زیادہ اچھے ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ تو آپ نے رہنا ہوتا ہے نا، تو ادھر ہم سب کچھ، ہم کہتے ہیں کہ ادھر ہم کتنی دیر اپنا آپ چھپا سکتے ہیں، یہ وہ کر کے، تو ہم باتیں بنا کے تو وہ کرتے ہیں، بہانے بنا کے، تو یہ ہے۔ تو نفاق کیسے کہتے کسے ہیں؟ مطلب نفاق یہی ہوتا ہے کہ آپ دل میں، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہو اور ڈبل فیس بنے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، کہ سامنے سے کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے ایمان لائے، پچھلے دن پر ایمان لائے، پر وہ ایمان والے نہیں، ٹھیک ہے، منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے سے بظاہر ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، لوگ ہماری باتوں میں آ کے تو ہم نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا، ہم نے تو ایسا الو لگایا، ایسی وہ ہم نے وہ لگائی ہیں اس کو کہ وہ بس ہماری باتوں میں آ کے تو بس وہ کر دیا، جبکہ وہ وقتی کر گیا نا، کیا ساری عمر کے لیے کہ دوسری دفعہ وہ اس پہ اعتبار نہیں کرے گا؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سامنے سے بظاہر وہ مومن بنے ہوئے ہیں، دل میں بیماری ہے، ٹھیک ہے، دل سے ایمان نہیں لائے، دل سے عمل نہیں کر رہے، دل سے رب کو رب نہیں مان رہے۔ بظاہر اولیاء پورا مسلمانوں والا ہے، پھر تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، ان کے دل در، اور پھر اس بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ جو وہ ڈرامے بازی کر رہے تھے، ڈرامہ بازی کہہ سکتے ہیں نا، کہ سامنے سے ہم مسلمان ہیں اور اندر سے وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کئی ہمارے ادھر بیچ میں مولوی حضرات بھی اور کئی ایسے وہ ہوتے ہیں جو سامنے سے وہ بہت اچھے بنے ہوتے ہیں، ہم آپ کے یہ کر دیں گے کام، وہ کر دیں گے، اور پھر وہ نہیں ہوتا۔ کئی جیسے آپ پولیٹیشین بھی آپ لے سکتے ہیں، ووٹ لیتے وقت کتنے اچھے اور بعد میں تو کون میں کون، کئی ایسے خاندان میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بری بات ہے۔ ہم اپنے دوستوں میں ہو جاتے ہیں، اسی دوست کی برائی کریں گے پھر سامنے ہو جاتے ہیں۔ کئی جن سے ہماری بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ نند ہوں، بھابیاں ہوں، ان کو سامنے پہ ہم اتنا نہیں کہیں گے بھی یہ برا منائے گی، تو اس سامنے نہیں کہیں گے، پیچھے پیچھے لگے رہیں گے، تو یہ بھی بری بات ہے۔ بدلہ ان کے جھوٹ کا، پھر جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ کیوں ہے؟ کہ منہ پہ کچھ اور بول رہے ہیں لیکن دل میں ان کے بات کچھ اور ہے، تو وہ جھوٹ ہو گیا۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم سنوارنے والے ہیں۔ اب انہیں فسادی کیوں کہا گیا؟ اللہ نے فساد نہیں ہوا نا۔ اب میں اگر بالفرض میں ہوں اور میں کہوں میں روزہ بھی رکھتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، میں آپ لوگ میرے یہ کرو وہ کرو، مجھے وہ کرو، بیچ میں کیا ہو، میں چندہ مانگنے آئی ہوں، میں یہ کرنے آئی ہوں، میں وہ کرنے ہوں، مطلب مقصد تو کچھ اور تھا۔ میں نے اب فساد کیسے ہم مچاتے ہیں؟ فساد یہ بچاتے ہیں تم لوگ ہمیں ہی کہہ رہے ہو، ہم لوگ اتنے نیک ہیں، تمہارے سامنے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تم لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ نے، میں تو اس کو ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، اکثر ہم بات بھی ایسے کرتے ہیں، میں تو اس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تم اچھے رہنا، تم یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ اس کو ایسی ایسی باتیں ہم سنا کے، جیسے اکثر ہماری ساسیں نندیں خاص کر، سب سے آسان ہے ان الو بنانا۔ ساس کو عورتیں بھی، بہو گھر میں آئی نہیں کہنا شروع کر دیں گی، آئے میری بہو نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو تمہاری بہو بھی آ کے یہ کرے گی۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اسی طرح بہوؤں کے ساتھ ان کو کہنا شروع کی میری وہ ایسی تھی تو تمہاری وہ، یہ وہیں سے فساد بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دل میں کیا، میں تمہاری نیکوکار ہوں، میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، آج کہوں گی تو کل تمہارے کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا مطلب؟ ایک طرف سے آگ بھی لگا رہی ہیں، مطلب اگر وہ چھینک بھی مارے گی تو وہ اس کو برا سمجھے گی، اور ایک طرف سے اس کی اچھائی بھی ہو رہی ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم تمہارے حق میں ہیں۔ تو ایسے بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہیں ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں،
ٹھیک ہے. اب یہ بھی بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم لوگ ہیں, ہمیں کہہ دیتے ہیں ہاں جی رضیہ باجی بنی ہوئی ہو, وہ دیکھو سب لوگ لڑکیاں کیسے فیشن کر رہی ہیں, آپ تو رضیہ باجی بنی ہوئی ہیں, تو اس طرح تو تمہارا شوہر بھی چھوڑ کے چلا جائے گا, فلان بھی ہو جائے گا, ٹینگ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل ہی گندا کر کے رکھ لیں گے اور بالکل ہی معاشرے سے کٹ آف کر لیں گے, لیکن یہ بھی تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم رضیہ باجی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہو, لیکن میں یہاں دیکھتی ہوں کہ مسلمان ہمارا راستہ روک رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی حق کی, میں نے وہی کہا نا کہ میں نے پریکٹیکلی اسلام کو کیا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان روک رہے ہیں. کوئی کافر بھی مجھے روک رہا ہوتا نا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی. مجھے مسئلہ یہ ہوتا کہ یہاں پہ مسلمان روک رہے ہوتے اور کہتے ہیں یہ کیا بنی ہوئی ہو. کبھی مجھے کہتے ہیں کیا بوبو بنی ہوئی ہو, بوبو ددے بنی ہوئی. میں کہتی ٹھیک ہے بھائی, سنتا ہے. وہی احمق ہے مگر وہ جانتے نہیں. ٹھیک ہے. وہی احمق ہیں, وہی خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے؟ ہمیں چلو ایک دفعہ الو بنا لیا, چلو ٹھیک ہے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, دوسری دفعہ نہیں بنیں گے الو. بار بار تو انسان دھوکہ نہیں کھاتا, لیکن ان کا نقصان ہو جائے گا. اور جی, اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان ہیں, اور اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ یوں ہی ہنسی کرتے اور اللہ ان سے استضاء فرماتا, جیسے اس کی شان کے لیے انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرزمین میں بھٹکتے رہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہیں یہ ہنستے بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم نے انہیں بیوقوف بنا لیا. اچھا, یہ ہم میرے ساتھ بھی یہ بڑا ہوتا ہے, وہ ہو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے تو کچھ بھی, ہاں تم تو بیوقوف ہو, تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کسی بات کی. ہم نے کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ منافقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگلے کو بیوقوف بنا لیا اور ہم نے بہت اچھی بات کر لی اور ہم نے بڑی تیز و کاری دکھا لیا, تاکہ تیز اور چلاک لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں. وہ تھوڑے الگ ہو جاتے ہیں, لیکن منافق کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ کو, کیونکہ اس نے ڈبل پرسنالٹی کی ہوتی ہے, تو وہ ایک دم سے ساروں کو وہ کر سکتے ہیں کہ اب ہم نے سب کو اپنی باتوں میں کر لیا ہے. چلو یہاں پہ آپ نے کر لیا ہے, دنیا والوں کے آگے کر لیے, سم ٹائم برا بھی بنا دیتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ کب تک, اللہ تعالیٰ کی ذات نے حشر کوئی ویسے ہی تو نہیں رکھا ہوا. تو یہاں پہ بھی وہ مذاق کیا بناتے ہیں, وہ دیکھو ان کو, یہ سامنے دیکھو جی, یہ لگے ہوئے ہیں پاگل چلوں کی طرح, بس دے مار 4.5 والا حساب. تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, یہ لگے ہوئے ہیں جی, یہ دیکھیں, یہ جو دل سے نماز پڑھتے ہیں, جو دل سے اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں, ان کا مذاق بناتے رہتے ہیں. تو کیا وہ سچ میں یہی ہوتا ہے؟ یہ وقتی کامیابی ہے, وقتی سب کچھ ہے. تو اس نے بھی مر جانا, ہم نے بھی مر جانا. تو پھر یہ مذاق بناتے ہیں کہ ان کا, ایمان والوں کا. ٹھیک ہے جی, ہم نے کیا جی, ان کے پاس بیٹھے تھے, ہم نے انہیں الو بنا دیا, یہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا. پتہ تو انہیں بھی چل جاتا ہے, بس پھر وہ کہتے ہیں, وہ کیونکہ اللہ کی راہ پہ ہوتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں, ڈیل دے دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جانے دو یار. ان کی اچھائی کا کسی کو بھی نا, اللہ کو بھی غفور الرحیم ہے, فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فار گرانٹیڈ ہوتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, معاف کر دے گا, خیر ہے خیر ہے خیر ہے, جان دیو جان دیو. یہ نہیں پتہ کہ کھینچ بھی سکتا ہے رسی. اسی طرح مومنین بھی جو ہے نا, اللہ ان کے دل نرم کر دیتا ہے مسلمانوں کے لیے, اور کفار کے لیے سخت کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب نفاق سے جو اس کی جو ہے نا, اسی لیے کہا کہ یہ خلق جو ہے یہ بدترین خلق ہے. ٹھیک ہے. یہ منافقین جو ہیں بدترین خلق ہیں, اور یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ دھوکہ دے رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ صرف مسلمانوں کو نہیں, ایک طرح سے کفار کو بھی دھوکہ ہی دے رہے ہوتے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے مسلمانوں کو زیادہ ملتا ہے, کیونکہ یہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ کریں. آگے صورتوں میں آپ کو پتہ بھی دے گا, انہوں نے مسجد بھی بنائی تھی ایک. ٹھیک ہے. وہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے. ابھی جو اس کی منافع کی شان ہے کہ پہلے کیا ہے, ان کے ڈبل فیس ہیں. پھر یہ دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کو, لیکن خود کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر مذاق فساد کھڑا کرتے ہیں, فسادی بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں مشورہ بھی اس انداز میں دیتے ہیں, ایسے مینیپولیٹ کرتے ہیں, ایسی باتوں کو الجھاتے ہیں کہ وہ فساد کم اور حق میں زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح
مذاق بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہنسی بھی بناتے ہیں، جیسے پھر اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی بھی شان ہے۔ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کی، جن کا سودا کچھ نفع نہ، وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، ٹھیک ہے، اگر راہ لے کے مطلب مسلمان بن کے مطلب پہنچ کے بھی اس تک نہیں پہنچ پائے، ٹھیک ہے، وہ سودے کی راہ نہیں جانتے تھے۔ جب ان کی مثال ایسی ہے کہ جب ایک آگ روشن ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی روشنی اندھیرے میں کریں اور پھر ایک دم سے ہوا آئے تیز یا کوئی بھی بارش آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تو اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی کہ روشنی ان سے چلی اور اندھیریوں میں چھوڑ دے، پھر ہم اندھیرے میں ہی جائیں گے۔ اگر بالفرض ہم کسی اندھیرے میں چل رہے ہوں، بجلی چلی جاتی ہے، ہم لائٹ آن کرتے ہیں، وہ کوئی دیا بتی کوئی جلاتے ہیں، وہ بجھ جاتی ہیں، یا ٹارچ ہی ہم نے لی ہے وہ گر جاتی ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے تو ہمیں نہیں مل رہی، تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا نا، اندھیرے میں چلنا۔ ویسا ہی ان کے ساتھ ہوا، اور وہ بہرے گونگے اندھے تو انہیں پھر کچھ نہیں سمجھ، بہرے گونگے اندھے مطلب دیکھ کے نہیں دیکھا، سن کے نہیں سنا۔ اب ہم کتنے ہوتے کہ قرآن ہمارے سامنے ہوتے، آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، عذاب کی آیتیں ہو رہی، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ تو یہ ہمارے سن کے نہ سننا، دیکھ کے نہ دیکھنا، سمجھ کے نہ سمجھنا، تو یہ وہ ہے سمینا اسینا، ٹھیک ہے، یہ کفار نے کہا تھا، سمینا اسینا، ہم نے سنا اور ہم عمل نہیں کریں گے، اور صحابہ نے کہا تھا سمینا اطعنا، ہم نے سنا اور ہم عمل کریں گے۔ اور ایسے ہی پھر اللہ نے ایک مثال دی کہ آسمان سے پانی اللہ نے یہ دی، آسمان سے پانی اترتا، اندھیریاں، چمک، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، انگلیاں کانوں میں، یعنی کہ جب یہ کیا ہے مطلب چمک گرج چمک، یہ اسلام کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، دور دور سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ کہیں ہمیں اس سے مطلب قرآن نہ ہمیں سمجھ آ جائے، کڑک کے سوا بہت کے ڈر سے، پھر ایک اور کافروں کو گھیرے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر دو بندوں کا بھی ادھر ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ منافق ہی تھی، اور وہ اسی طرح راستے میں بارش اور کڑک وہ سب کچھ ہوا تو وہ ڈر گئے، اور اگلے دن پھر جا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سچے دل سے، اور اس کی پھر مثال بھی دی تھی باقی منافقین کو کہ تم لوگ بھی ہو جاؤ۔ بجلی یوں معلوم ہوتی تھی کہ ان کے نگاہیں چکلے گی، اور چمک سے اس کی ان کی اور جب اندھیرا ہو، ٹھیک ہے، کھڑے رہ گئے، ٹھیک ہے، جب وہ اندھیرا ہوتا تھا تو وہ رک جاتے تھے۔ یہ اسی واقعے کے آگے ہے کہ وہ جو تھے یہ جو ہیں جب اندھیرا ہو تو وہ کھڑے رہ گئے، اور جب اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، اور بے شک سب کچھ کر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ انہی کا ہی واقعہ ہے کہ پھر جب وہ اس واقعے میں کہ وہ اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے تھے، پھر اگلے دن انہوں نے جا کے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کو خوف آیا تھا، تو پھر بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ چاہتا ہے ان کی آنکھیں اور کان لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں اور کان لے جاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، دار ہیں اللہ تعالیٰ، تو لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو ہدایت مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سی اس میں ہے کہ منافقین کا ذکر آگے سورہ منافقون میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ کہ جہنم کے سورہ نساء میں 135 آیت ہے، 5ویں پارے کے آخر میں، ٹھیک ہے، کہ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، تم میں سے ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے نیچے طبقے میں مطلب کفار سب سے نیچے، تو 7 قسمیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے، ایک تو عقیدے کی ہیں اور ایک جو ہے اعمال کی ہیں، ٹھیک ہے، تو عقیدے کی جو ہے اسے اعتقادی نفاق کہتے ہیں، اعمال میں عملی نفاق، ٹھیک ہے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء کا انکار، پھر ذات مبارک کا انکار، پھر ان کے اعمال اور مطلب قرآن کے احکام کا انکار، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی ذلت و دین میں شکست میں خوش ہونا، ٹھیک ہے، انہیں ترقی ہو تو غم ہونا، ٹھیک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے نفرت کرنے والے کو بھی، جو حدیث ہے، جو حضرت علی سے محبت کرے وہ مومن ہے، اور جو نفرت کرے وہ منافق ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح صحابہ کا گروہ انصار ان کا بھی اس کا بھی اسی طرح ذکر ہے، جو محبت کرے مومن ہے، اور جو انکار کرے وہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، اور اعمال میں نفاق کیا ہے؟ اعمال میں نفاق یہ کہ بہانہ باز ہیں، دھوکے باز ہیں، ریاکار ہیں، رسول سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ بھی ہے کہ منافق وہ ہے، ادھر میں پوری احادیث سمیت وہ آپ کو بیان کرتی ہوں۔ ہاں جی، یہ میں نے یہ لکھ کے بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پوری وہ اس میں سے میں نے نکال کے اس کو وہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت ابی ہریرہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں: جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور یہ بخاری مسلم میں دونوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مطلب متفق ہے علیہ ہے۔ عمر بن عاص کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خرستیں ہیں جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ کٹر منافق ہے، ٹھیک ہے۔ جن میں سے ایک خرست، ٹھیک ہے، یہ اوپر والی 3 تو ہیں ہی، ٹھیک ہے، اور ایک خرست یہ کہ جھگڑا۔ 3 تو وہی ہیں، ایک مزید جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلاف کرے، امانت میں خیانت کرے، مطلب یہ وہی 3 ہیں، اور جب جھگڑے پڑے تو زبان قابو سے باہر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی شان ہے، ٹھیک ہے، نفاق کی، اور نفاق کی عقیدے کی بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور وہ بھی ٹھیک ہے قادین، اور اس میں کیا ہے منافق کی مثال۔ منافق کی مثال یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جب بیمار ہو کے صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑا گیا، ٹھیک ہے۔ انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں باندھا گیا، کیوں سزا ملی ہے، کیوں ہمیں یہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ منافق کی علامات: دعوی ایمانی زبانی، حدیث میں دل میں نہ ہونا، ٹھیک ہے، عقیدے کا مسئلہ ہونا، فتنہ انگیز، مذاق اڑانا، یہ مطلب یہ ان پوری حدیث یہ آیات میں یہی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فسادی والی تھی نا، اس میں یہ جو ہے اس کی ایک اور بھی ہے اس میں شان نزول بتائی گئی ہے کہ یہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں، مومنین کو، تو یہ اس کی شان نزول بھی تھوڑا آگے میں نے پہلے پوری ایکسپلین کرنے کے بعد میں نے کہا تھوڑا سا بتا دوں بعد میں۔ یہ عبداللہ بن ابی یہ ان کا لیڈر تھا، ٹھیک ہے۔ منافقین کے حق میں نازل ہوئی: ایک روز اسی صحابہ کرام کی جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی اپنے یاروں سے دیکھو میں کیسے بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی کی تعریف کی۔ حضرت علی نے فرمایا اے ابن ابی خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا یہ باتیں ڈر اور نفاق سے نہیں کہیں گئیں، باخدا ہم آپ کی طرح مومن اور صادق ہیں۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ مومنین کے ساتھ ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے علیحدہ اپنی مجلس میں مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر تھی باتیں ساری، ٹھیک ہے، یہ منافق کی کہ منافق کیسے ان کے دو رخ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو کیسے مومنوں کو فساد دیتے ہیں، یہ آخر میں نے اس کی یہ بھی بیان کر دیا۔ تو یہ ان کی شان نزول تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منافقت میں نہ کرے۔ آج کل ہم منافق کا ہم نے ہر انسان نے وہ ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں اپنی نندوں ساسوں ان سب کے جو جہاں ہوتا ہے وہاں پہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، دوستوں کے آگے کچھ اور پیچھے کچھ اور، دفتر میں کہیں اور کچھ اور، گھر میں کچھ اور، ہمارا یکسانیت نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ غفلت تو ایک الگ بات ہے، یکسانیت بھی ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے چاپلوسیوں میں لگے رہتے ہیں۔ گھر میں تو چلیں امن و اطمینان کے لیے آپ کرو، لیکن وہ بھی ایسے چاپلوسی نہیں کرو، ان کے ساتھ بھی سیدھی سیدھی بات کرو، اچھے طریقے سے کرو لیکن سیدھی بات کرو، جھوٹ نہیں بولو، ان کے ساتھ منافقت نہیں کرو۔ تو یہ 3 تو اس میں نشانیاں بتائی گئی کہ جھوٹ بولے تو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ توڑے اور امانت میں خیانت کرے، ٹھیک، یہ حدیث سے ثابت۔ اور یہاں سے آپ سارے آپ دیکھ لیں کہ یہ فسادی بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں،
ان کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ماحول کیسے کہ آگے پیچھے اسلام کی دعوت تھی اور کیسے وہ سے، اور 10 سال یہ مدینہ میں رہے اور ان کے جوں بھی نہیں رینگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم، مطلب ان کی عالم ہی تھے نا وہ، دنیا پوری دنیا کے عالم ہیں وہ، تو ان کے نیچے ہو کے بھی ان کا یہ حال تھا. تو پھر آپ خود دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان ایسے نہ کرے، ہمیں سیدھا ہی راستہ دکھائے. ہم نے جب سے میں نے یہ منافقت یا یہ سب کچھ چھوڑا ہے، اب یقین کہ زندگی آسان ہو گیا، ہمیں ڈپریشن کی یا بار بار ٹینشن کی گولی نہیں لینی پڑتی، کیونکہ قرآن ٹینشن لیس ہے. قرآن کہتا ہے غیبت چھوڑو. آپ سچ میں غیبت چھوڑ کے دیکھیں، آپ کی آدھی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. میں جب کرتی ہوتی تھی تو آدھی ٹینشن تو مجھے اسی سے ہو جاتی ہوتی تھی، بات کرتے کرتے غصہ آ جاتا تھا غیبت کرنے سے یا منافقت کرنے سے کہ کیا یہ چپلوسیاں ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کوئی. یہ چھوڑنے سے فرق تو بہت میری زندگی میں آیا، لیکن آپ یقین کریں مجھے نجات ہو گئی. جھوٹ چھوڑنے سے نجات، وقتی وہ سامنے ایک دفعہ بےزتی ہوتی ہے، بہت برے طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات ہو جاتی ہے. ہم صرف اس ڈر سے کہ بےزتی ہو جائے گی تو جھوٹ نہیں چھوڑنا، غیبت نہیں چھوڑنی، وہ میں چسکے نہیں لگیں گے. یہاں پہ آپ چسکیں 10 نیکی، آپ کی 10 گناہ ان کے آپ کے گناہ میں آ جاتے ہیں. کیا پتہ انہوں نے کس قسم کے گناہ کیے ہیں، آپ ان کا بار اٹھاؤ. اسی طرح منافقت ہے، 2 سب سے نیچے، کفروں سے بھی مسلمان بھی ہوں گے، یہ بھی نیچے. اگر مسلمانوں میں ہیں تو مسلمان بھی نیچے ہوں گے سب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں نیک ہدایت دے اور ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. میں جب منافقت چھوڑی ہے تو میرے اندر جو فرق آیا وہ یہ ہے کہ میری بات میں ایک سدھائی آ گئی، اور میرے اندر جو لوگ جو پہلے نہیں اعتبار کرتے تھے وہ اعتبار کرنا شروع ہو گئے. میرے اندر سے جھوٹ ختم ہوا. اب میری کوشش ہوتی ہے اول تو وعدہ کروں ہی نہیں، اور جب کر لیا تو پھر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں چاہے جیسے بھی. تو امانت میں خیانت تو کبھی بھی نہیں کی، اللہ کبھی کرائے بھی نہیں. تو یہ 2 چیزیں تو تھیں میرے اندر، ٹھیک ہے، جھوٹ اور وعدہ توڑنا. اب میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہو، اور اس سے میری زندگی میں واقعی اثر پڑا ہے. آپ لوگ بھی کرو، فرق پڑے گا. سارے لوگ آپ کے خلاف ضرور ہوں گے، لیکن یہ وقتی ہے، وقتی اس خلافت کی اس کے جو دور نتائج ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہی مین کلیش پڑتا ہے جب آپ عمل کرتے ہیں. باتوں صرف سوچ سے بھی پڑتا ہے، لیکن جب آپ عمل کرتے ہیں تو مین کلیش پڑتا ہے. پھر جو آپ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا باپ کی، میرے ابو بھی میرے خلاف ہو گئے تھے، لیکن بڑی مشکلوں سے اللہ کی طرف سے کوئی وہ سمجھے ہیں. تو میں دعائیں مانگتے تھے اوروں کے لیے، تو میں نے کہا آپ کی اپنی بیٹی آ گئی تو آپ خوش نہیں ہیں. صرف ہم نے زبان سے نہیں یہ کہنا کہ یہ قرآن ہے، تو وہ پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھیں. تو پھر دال پکی ہو تڑکا نہ لگے تو مزہ نہیں آتا، تو تڑکا لگا کے دیکھیں. اچھا، فی امان اللہ.